بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان شاہ ترکاں کی سازش اور رضیہ سلطانہ کی حکمت عملی، دہلی سلطنت کی ایک سبق آموز داستان۔ ناظرین، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انصاف، بہادری اور عقل سے حکومت کرتے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی قیادت کا روشن نمونہ ہے، وہ ہے رضیہ سلطانہ۔ لیکن اس عظیم خاتون حکمران کے عروج کی راہ میں کئی کانٹے بچھائے گئے۔ سب سے بڑی رکاوٹ تھی ایک عورت کی، شاہ ترکاں، جو رکن الدین فیروز کی ماں تھی۔ یہی شاہ ترکاں وہ عورت تھی جس نے اقتدار کی ہوس میں اپنی ہی رعایا پر ظلم ڈھائے اور سازشیں کی، اور حتیٰ کہ اپنی قائد کے بعد بھی بغاوت بھڑکانے کی ناکام کوششیں کی۔ آئیے آج ہم اس پورے واقعے کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ رکن الدین فیروز اور شاہ ترکاں کا پس منظر۔ 1236 عیسوی میں جب دہلی سلطنت کے عظیم بادشاہ شمس الدین التمش کا انتقال ہوا تو اس کے بعد تخت نشینی کا سوال پیدا ہوا۔ التمش کے کئی بیٹے تھے، لیکن ان میں اکثر نااہل اور کمزور تھے۔ چنانچہ تخت پر بیٹھا رکن الدین فیروز، جو اپنی ماں شاہ ترکاں کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ رکن الدین کمزور، عیاش اور نااہل حکمران ثابت ہوا۔ وہ دن رات عیش و عشرت میں مصروف رہتا، سلطنت کے معاملات میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یوں حکومت کی اصل طاقت رکن الدین کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کی ماں شاہ ترکاں کے ہاتھ میں آ گئی۔ شاہ ترکاں کا اقتدار سنبھالنا۔ شاہ ترکاں دراصل ایک کنیز تھی جو بعد میں التمش کی بیوی بنی۔ جب اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو وہ خود کو دہلی سلطنت کی حقیقی ملکہ تصور کرنے لگی۔ اس نے اقتدار پر قبضہ کیا اور سلطنت کے کئی اہم فیصلے خود کرنے لگی، وزیروں اور امیروں کو اپنی مرضی سے مقرر کرنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس نے انتقام کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ شاہ ترکاں کے مظالم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ ترکاں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے التمش کی دوسری بیویوں کو قید کروا دیا، ان کے بیٹوں کے تخت کے دعوے سے محروم کر کے قتل تک کروا دیا، سلطنت کے مال کو اپنی تجوریوں میں بھرنے لگی، عوام پر ٹیکس بڑھا دیے گئے، اور امیروں کے ساتھ رعایا کا سلوک بدترین ہوتا گیا۔ یوں عوام اور امراء دونوں ہی شاہ ترکاں کے ظلم سے بیزار ہو گئے۔ عوامی نفرت اور رضیہ سلطانہ کی مقبولیت۔ اسی دور میں رضیہ سلطانہ، جو التمش کی سب سے لائق بیٹی تھی، عوام کے سامنے آئی۔ انہوں نے اپنی صلاحیت، عدل اور نیک سیرتی سے لوگوں کو قائل کیا کہ وہ ایک عادل حکمران بن سکتی ہیں۔ عوام، جو شاہ ترکاں کے مظالم سے تنگ تھے، رضیہ کی حمایت کرنے لگے۔ یوں دہلی میں رضیہ سلطانہ کا نام امید اور انصاف کی علامت بن گیا۔ شاہ ترکاں کی گرفتاری۔ عوامی غیظ و غضب اور امراء کی بغاوت کے نتیجے میں رکن الدین فیروز اور اس کی ماں شاہ ترکاں دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رکن الدین کو قید میں ڈال دیا گیا اور شاہ ترکاں کو بھی اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ شاہ ترکاں کی چالاکیاں اور سازشیں قید کے بعد بھی جاری رہیں۔ شاہ ترکاں اور ملکہ اتونیہ کا خفیہ رابطہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شاہ ترکاں نے اپنی قید کے دوران بٹھنڈا کے گورنر ملکہ اتونیہ سے خفیہ رابطہ کیا۔ ملکہ اتونیہ ایک ترک سردار تھے اور شاہ ترکاں بھی ترک تھی، اپنی فوجی طاقت رکھتا تھا۔ شاہ ترکاں نے اسے خط لکھا: رضیہ ایک عورت ہے، وہ دہلی کی سلطنت کے لیے کمزور ترین ہے۔ تم ایک مرد ہو، طاقتور ہو، اور تمہارے پاس بہترین فوج ہے۔ اگر تم بغاوت کرو تو ترک امراء تمہارا ساتھ دیں گے، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یوں شاہ ترکاں نے ترک امراء کو اکسانے کی سازش تیار کی۔ ترک امراء کی سیاست۔ شاہ ترکاں کی یہ چال ترک امراء کے دل میں بیٹھی، کیونکہ وہ پہلے ہی رضیہ کی حکومت کو قبول کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ ان کے نزدیک عورت کا حکمران ہونا ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس طرح شاہ ترکاں نے اپنی قید کے باوجود سلطنت کو انتشار میں دھکیل دیا۔ رضیہ سلطانہ کی حکمت عملی۔ ملکہ اتونیہ کو نیا عہدہ دینا۔ ادھر رضیہ سلطانہ ایک نہایت ذہین اور سیاسی بصیرت رکھنے والی حکمران تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ملکہ اتونیہ اور ترک امراء متحد ہو گئے تو سلطنت پھر سے خانہ جنگی میں الجھ جائے گی۔ لہٰذا اس نے ایک حیرت انگیز قدم اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف ملکہ اتونیہ کو معاف کر دیا بلکہ اسے ایک اہم صوبے کا گورنر بنا دیا تاکہ وہ ان کے خلاف نہ اٹھے۔ یہ ایک وقتی سیاسی کامیابی تھی جس سے دہلی سلطنت بڑے خطرے سے بچ گئی۔ لیکن سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔
ताहम ये सुलह वक्ती साबित हुई। मलका तोनिया बाद में दोबारा रज़िया सुल्ताना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और तुर्क उमरा के साथ मिलकर बगावत कर दी। यही वो बगावत थी जिसने भी लाकर रज़िया सुल्ताना को इंतहाई कमज़ोर कर दिया और उनकी शहादत का सबब बनी। मौरखीन की राय: शाह तुर्का एक कनीज़ से सल्तनत की मलिका बनी, लेकिन उसने अपनी अक्ल को जुल्म और इंतकाम में ज़ाया कर दिया। अगर शाह तुर्का सियासत और अदल से काम लेती तो दिल्ली की तारीख बदल सकती थी, लेकिन उसने हवसे इक़्तिदार में अपने बेटे और सल्तनत दोनों को खो दिया। इस वाक़े से हमें कई सबक मिलते हैं। इक़्तिदार की हवस इंसान को अंधा कर देती। औरत हो या मर्द, हुक्मरानी के लिए अदल और दानिशमंदी ज़रूरी है। रज़िया सुल्ताना की हिकमत अमली बताती है कि दुश्मन को ज़ेर करना सबसे बड़ी सलाहियत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब साजिशें और गद्दारी बढ़ जाए तो इंसाफ पसंद हुक्मरान भी कुर्बान हो जाते हैं। यूँ दिल्ली सल्तनत की तारीख में शाह तुर्का की साजिश और रज़िया सुल्ताना की हिकमत अमली हमेशा याद रखी जाएगी। एक औरत ने जुल्म और साजिश से सल्तनत को तबाह किया और दूसरी औरत ने इंसाफ और हिकमत से उसे बचाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।